الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم کافی دنوں سے دجالی طاقتوں کے کام کرنے کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اب تک بات جو کچھ آئی ہے وہ کافی اجمال کے ساتھ آئی ہے۔ اب ہم اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ دجالی طاقتیں اور خصوصاً یہودی تنظیمیں دنیا کے اوپر اپنا مکمل تسلط اور اپنا مکمل کنٹرول کرنے کے لیے گزشتہ کئی سو برس سے کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کی تنظیمیں بھی بنائی ہیں اور پروگرام بھی چلائے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم خالص اپنی طرف سے بات کہتے رہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مولوی کی تحقیق ہے اور ایک مولوی کی بکواس ہے، لہٰذا اس کے اوپر کیسے یقین کیا جائے۔ آج ہم جب بات کو شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انگلینڈ کی مشہور انٹیلیجنس M6 کے ایک سابق آفیسر ڈاکٹر جان کولمین کی کئی کتابوں سے حوالے پیش کریں گے، لہٰذا ڈاکٹر جان کولمین جو ہیں، ان کی سروس کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کو محسوس کیا اور کام کرتے ہوئے انہیں ایسا لگا کہ کچھ دوسری طاقتیں ہیں جو دنیا کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر وہ عام سی نظر آتی ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں پری پلان ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا جب انہیں ان تمام چیزوں کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنی اس نوکری سے استعفیٰ دیا اور اس سے الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیقات شروع کی۔ لہٰذا جب انہوں نے تحقیقات شروع کی تو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہوا، اور جب چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہوا تو بہت سی چیزیں ان کے سامنے آنی شروع ہوئیں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو لکھنا شروع کیا، اور پھر ان کی ان کوششوں اور کاوشوں سے کئی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ان میں سے چند ایک کتابوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب ان کی ہے The Committee of 300، ایک اور کتاب ہے Beyond the Conspiracy، اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے The Club of Rome، اور بھی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو، امریکہ اور برطانیہ کے باشندوں کو، انگلینڈ کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا گروپ ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور وہ مختلف شعبوں کے اوپر حاکم ہیں، قابض ہیں، اپنی مرضی سے معاملات کو طے کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر کولمین کی ایک کتاب 1992 میں شائع ہوئی جس کا نام ہے کانسپریچرز ہائبریچی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر دنیا کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے، جس طریقے سے کہ یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں 1992 میں لکھی تھیں اس میں سے بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سی چیزیں ابھی سامنے نہیں ہیں۔ عن قریب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمہوری حکومتوں کی طرف سے، جس کو کہ ہم لوگ عام زبان میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی کے اصول کے اوپر چلنے والی حکومتوں کی طرف سے قانونی طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بہت سی چیزیں زبردستی مسلط کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر ڈاکٹر جان کولمین نے مستقبل میں قائم ہونے والی حکومت کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں، اس کا سربراہ کون ہوگا، لیڈر کون ہوگا، اس کے اوپر وہ روشنی نہیں ڈال سکے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی تحقیق ہے۔ انہوں نے اس کے اندر وحی سے، اللہ کے رسول کے
اقوال سے کوئی سہارا نہیں لیا ہے، اس لیے وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لیکن ہم جب اللہ کے رسول کے اقوال اور وحی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے منظر بالکل کھل کر آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے 3 عنوان قائم کر کے بات کریں گے۔ نمبر 1، یہود قوم کی اس خفیہ تنظیم کا اصل ہدف کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے، اور نمبر 2، اس ایم تک پہنچنے کے لیے کون سی حکمت عملی اور کون سا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور نمبر 3، اس حکمت عملی کے نتیجے سے حاصل ہونے والی دجالی ریاست کا خاکہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا یہودیوں کی اس خفیہ اور چھپی ہوئی تنظیم کا اصل ہدف کیا ہے، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین کے اوپر بغیر کسی کی شراکت کے، بغیر کسی کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے، مکمل تنہا ان کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی حکمت عملی تیار کی ہیں، اور یہ جو غلبہ ہے یہ غلبہ مکمل ہو، یعنی معاشی اعتبار سے بھی، یعنی اکانومی بھی ان کے قبضے میں ہو، تعلیم ایجوکیشن بھی ان کے قبضے میں ہو، لوگوں کے ذہن بھی ان کے قبضے میں ہو، اور مذہبی اعتبار سے لوگوں کا جو طور طریقہ ہو وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سالوں سے، صدیوں سے کام کر رہے ہیں، اور آج ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہدف، اپنے مقصد، اپنے ایم کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ یہ اپنے مقصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم غور کریں تو ان کے پاس دنیا کے تمام وسائل آج ان کے قبضے میں ہیں، اکا دکا چھوڑ کر جس کے لیے وہ کوشاں ہیں، اور عنقریب وہ اس پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے قوموں کے درمیان اختلافات پیدا کیے، اور پھر ان اختلافات کو باقی رکھا تاکہ جنگیں کی جا سکیں، اور ان جنگوں کے ذریعے سے متاثر ہونے والے ملکوں کو یہ اپنا اسلحہ بیچتے رہے، اور ان کو قرضے دیتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، اور اس کے ذریعے یہ قومیں اور یہ ملک جو آپس میں لڑتے رہے یہ کمزور بھی ہوتے گئے، اور اپنے علاقوں اور اپنے لوگوں کے اوپر ان کا شکنجہ کسنے کا سبب بھی بنتے رہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا مقروض ہو گئی، بلکہ پوری دنیا کو اکانومی کی مار کو جھیلنا پڑا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اقتصادی نظام کو تقسیم بھی کر دیا، اور اس کی تقسیم کیسے کی وہ بھی ایک پلاننگ کے طور پر کی گئی۔ کچھ جگہوں پر اشتراکیت یعنی تمام لوگوں کی شرکت کا ڈھونگ رچا گیا، اور اسی طریقے سے کچھ جگہوں پر سرمایہ داری، جس کو عام زبان کے اندر زمینداری کا نظام کہا جاتا ہے، اس کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں نظام کے اندر کام کرنے والے، بلکہ اہم عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ دونوں طرف یہودی تھے۔ غلبہ اس کا ہو یا اس کا ہو، فائدہ انہی کو پہنچنا تھا، اور عام لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ آزادی کی طرف کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو یا اپنی قوم کو آزاد کریں گے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی غلامی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لہٰذا غلامی کی طرف جو ان کے قدم تھے وہ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے کلی طور پر کھل کر آ چکے ہیں۔ میں اس کے اوپر ایک ہلکی سی نظر ڈال دیتا ہوں۔ نظریاتی غلامی یعنی سوچ کی غلامی، انداز فکر کی غلامی۔ جب آپ کا ذہن غلام ہو جائے
تو پھر آپ جس کے غلام ہیں اس کے دیے ہوئے ہر طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو مکمل طور پر اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ مکمل غلام بن جاتے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی اور عام زندگی کے اعتبار سے بھی۔ آج ہم جو ہر ایک کے انتخاب کی، ہر ایک کو ووٹ دینے کے حق کی بات کرتے ہیں، یہ انتخاب کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ غلامی کی آزادی ہے۔ لہذا معاشی اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے انہوں نے کیسے کنٹرول کیا ہے اس پر ہم بات کریں تو اس کے اندر 3 مرحلے نکلتے ہیں، ایک قومی مرحلہ، ایک علاقائی مرحلہ اور ایک عالمی مرحلہ۔ لہذا قومی مرحلے پر اکانومی کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا گیا، جو اس کے اوپر اپنا تسلط جمایا گیا، وہ سینٹرل بینک کے ذریعے کیا گیا، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا یورپی مانیٹری یونینز کو اور NAFTA وغیرہ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک نئے ادارے قائم کیے گئے اور مکمل معیشت کو ان کے قبضے میں دیا گیا، علاقائی معیشت کو۔ اور عالمی مرحلے کو کیسے طے کیا گیا؟ عالمی معیشت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اس پر اگر آپ غور کریں تو ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک ورلڈ سینٹرل بینک بنایا گیا، عالمی یعنی انٹرنیشنل کرنسی کو GATT جیسے معاہدوں کے ذریعے مکمل اختیار کا جو الگ الگ لوگوں کا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آج یہ تمام مرحلے گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں تو ان تمام قوانین کے ذریعے، ان تمام تنظیموں کے ذریعے وہ مکمل چیزوں کے اوپر اپنا تسلط جما چکے ہیں۔ علاقائی اور عالمی مرحلے کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے ان کو کون جاری کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس کرنسی کو چھاپتی ہے یا اسٹیٹ بینک چھاپتے ہیں؟ لہٰذا ہم اپنی کرنسی کے اوپر، اپنے نوٹ کے اوپر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھاپنے والی ایجنسی کا نام کیا چھپا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک۔ اور یہ جو اسٹیٹ بینک ہیں یہ کس کے انڈر میں چلتے ہیں؟ یہ حکومت کے انڈر میں نہیں چلتے ہیں بلکہ یہ کسی اور چیز کے۔ آپ اس سلسلے میں تحقیق کریں گے تو آپ کے سامنے کھل کر آئے گا کہ اسٹیٹ بینکس کی ایک پوری چین ہے، اور اس چین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور تیسری چیز جو ایک قوم کی طاقت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو خود تیار کرتے تھے اور خود استعمال کرتے تھے، اس کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اور وہ کیسے کیا گیا ہے؟ اس کے لیے ایک لمبی پلاننگ کی گئی ہے، اس کے اندر فوج کو بھی داخل کیا گیا ہے، الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی ملک ان کے ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جبکہ حقیقت میں وہ خلاف ورزی نہیں، وہ اس کی آزادی ہے کہ بھئی میری چیز ہے، میں اپنی چیز کو جیسے چاہوں ایسے استعمال کروں، تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اجازت نہ دینا الگ بات ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر فوجیں بھیجی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کو تہس نہس کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو ہمارے اصولوں کے ذریعے سے ملک کو لے کر چلے۔ جیسا کہ آپ یہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی ملک قرضوں کے اندر ڈوب جائے تو اس کے لیے UN کی طرف سے کیا قانون بنایا ہوا؟ اس کے لیے قوانین یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے درخواست کرے کہ اقوام متحدہ اپنی فوجوں کو وہاں بھیجیں اور وہاں کے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں اور وہاں کی چیزوں کے اوپر مکمل قبضہ کریں، اور پھر اس کے بعد
اس ملک کے اندر اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے جائیں اور پھر وہاں سے عوام الناس کے، عام لوگوں کے کھانے اور پانی کے اندر کٹوتی کی جائے اور ان کی چیزیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر لائی جائیں اور ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ کو دی جائیں۔ لہٰذا ان مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے اور کیا حکمت عملی تیار کی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دجالی فتنوں کو سمجھنے کی اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔